کیونکہ یہ اتنا کامن کویشچن ہے جو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، اور بچے بھی کیا کئی دفعہ ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ ایسا آخر کیوں ہے، کیونکہ ہم جب اسلام سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بچپن سے یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی نا تو تمہیں یہ سزا ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اچھا نہیں لگتا جب انسان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جس طرح بھی لینگویج میں ہم بچوں کے لیول پہ جا کے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اینڈ بچوں کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ فلاں آنٹی، فلاں انکل، فلاں گھر والے، فلاں کزنز، رشتہ دار، وہ تو کھلے عام ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو کچھ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ میرے پیچھے پڑی ہوتی ہے. تو اس کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ آج حدیث کی روشنی میں اینڈ قرآن سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں چھوٹی ویڈیو جو میں بناتی ہوں وہ بھی بنا دوں تاکہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ یہ چیز اکثر ہمارے دل کو تکلیف دیتی ہے. رائٹ؟ تو مسند احمد کی حدیث ہے 9800 حدیث کا نمبر ہے 9800. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگ یہ دیکھو کہ ایک آدمی کو اس کی برائیوں کے باوجود دنیا میں رزق دیا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں. اور جس کا تذکرہ سورۃ آل انعام میں یوں ہے، سورۃ آل انعام کی آیت نمبر 44 جو ہم پڑھ چکے ہیں. پھر جب وہ لوگ جو ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بھولے رہے، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز، ہر نعمت ان کے اوپر کیسے کھلی جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑ دیے. یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترانے لگے کہ لو ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم نے انہیں دفعتاً کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو پھر تو وہ بالکل ہی مایوس ہو کے رہ گئے. میں اس بات کو ہمیشہ اس طرح سے بیان کرتی ہوں کہ دیکھیں وہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گنے کا جوس پینے جاتے ہیں نا تو گنا جیسے بیلنے میں وہ آتا ہے نا اس کے اندر، تو بالکل اس کا جوس نکالنے کے لیے جیسے اس کی حالت ہوتی ہے، واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈھیل بہت لمبی ہوتی ہے. انسان کو کئی دفعہ نہیں سمجھ آتی اس بات کی، لیکن وہ جب کھچتا ہے نا بندہ تو پھر اس کو کوئی سب پھر ڈپریشن کے اندھیرے اور پریشانیوں کے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی پریشانی آ جاتی ہے. تو اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو نہ پکارے. تو اب آپ کو اس بات کا جواب مل گیا نا کہ آپ بچوں کو بھی اپنے بتا سکتے ہیں جب آپ کے سامنے ایسا سوال آئے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں پکڑا. اور کئی دفعہ آپ بلیو کریں ایسا بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے لو ونس ہیں یا بہت لو ونس بہت قریبی ہوتے ہیں جو آپ سے اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ او مائی گاڈ یہ انسان کس سچویشن سے گزر رہا ہے. لیکن ظاہری طور پہ نہیں پتہ چلتا، وہ جب لوگوں میں ملیں گے وہ ہنستے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے. کئی دفعہ ہمیں یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے کہ ان کو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. اور سب سے آج کی انشاءاللہ کلاس میں کئی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ آئیں گے. اور یہ یاد رکھیے ایک بات اور بھی کہ قرآن پاک میں بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ قرآن از اے وے آف لائف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں. پھر ایک جگہ پہ ٹیسٹ آتا ہے کہ اچھا اب یہ تم نے پڑھ لیا نا، اب یہاں تک تم پہنچے ہو، تم نے سوچا کہ اب تو میں نے 3 سپارے 5 سپارے، میں نے 8ویں سپارے پہ آ گئی ہوں. تو اب جناب یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، ذرا اپنے دل کی حالت تو دیکھو کہ تم کس مقام پہ آگے ہو. اگر نہیں آئے ہو تو پھر دیکھو کہ ابھی تمہیں اور کتنی محنت کرنی ہے. تو انشاءاللہ آج وہ والے ٹیسٹ بھی ہوں گے. اچھا، اور دوسری ایک حدیث ہے، یہ بھی بہت ہی مجھے پیاری حدیث لگی، کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھی تھی تو میں خود ہی سے ہنسی تھی کہ دیکھیں اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یہ ینگ بچے تھے. حضرت فضل بن عباس کی بات ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع کی حدیث ہے. حجۃ الوداع جو تھا یہ کب ہوا تھا؟ 10 ہجری کو ہوا تھا. آخری حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ کو پتہ ہے فتح مکہ جو تھا نا وہ 8 ہجری میں ہوا تھا.
اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تھا تو جو پہلا حج مسلمانوں نے بھی کیا تھا کفار کے ساتھ، کفار مکہ آپ کو پتہ ہے نا، مشرکین مکہ تو حج کرتے تھے نا، تو انہوں نے پہلا جو حج تھا نا وہ بالکل، کیونکہ انہوں نے بہت سی بدعت شامل کر لی تھی ادھر، ان کے بت رکھ دیے ہوئے تھے، شرک کرتے تھے. مسلمان تو شرک نہیں کرتے تھے، لیکن جو طریقہ تھا وہ بالکل اسی طریقے پہ ان کا حج ہوا تھا. لیکن جو اس کے بعد جو 9 ہجری کا حج تھا نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے حضرت ابو بکر کی قیادت میں بھیجا تھا لوگوں کو حج کرنے کے لیے، تاکہ وہ ان کو صحیح طریقہ سکھائیں کہ اسلام میں اب کون سی چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے اور کون سا صحیح طریقہ ہے حج کرنے کا. اور 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے تھے حج کرنے کے لیے، اور سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تھے، جس میں خطبہ جو آخری خطبہ ہے وہ بھی اسی وقت کا ہے. اب یہ 10 ہجری کی بات ہے، اور یہ حدیث میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کہ ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک خوبصورت عورت آئی اور فضل بن عباس اسے دیکھنے لگے، وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی. اب یہ فضل بن عباس کیونکہ ینگ تھے، جوان جیسے بچہ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور اب وہ اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، وہ بڑی خوبصورت عورت تھی، اور وہ عورت بھی ان کو دیکھ رہی، مطلب لڑکی ہوگی وہ بھی ڈیفینیٹلی. تو آگے دیکھیے کہ فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دوسری طرف پھیرنا چاہ رہے تھے، مطلب وہ چاہتے تھے کہ وہ اس عورت کو نہ دیکھے، تو وہ بار بار اس کو پیچھے ان کا چہرہ کرتے تھے. لیکن اب یہ تو شروع کی بات تھی، اور مجھے بہت کیوٹ بھی لگ رہی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ دیکھیں اس زمانے میں. اب میں یہ حدیث پڑھتے ہوئے میں سوچی تھی کہ اس زمانے میں تو چہرے کا پردہ، جیسے بہت سے لوگ اتنی زور زور سے ڈانٹتے بھی ہیں، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ بہت سے علماء جو کہتے ہیں کہ چہرہ یہاں سے یہاں تک کا پردہ ہے، اور بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور پوری سطر ہے، سوائے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. 110% سب علماء کا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پوری سطر ہے، اور صرف چہرے کے پردے پہ آ کے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. لیکن جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اچھا جو بھی ہے، اب آپ خود بھی اپنا اپنا ذہن سے سوچ سکتے ہیں. خیر anyway، اچھا جی، اس عورت کا کویسچن کیا تھا کہ یا رسول اللہ، فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا، یعنی فرض ہو گیا ہے ان کے اوپر، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں اور اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ اب وہ زندہ ہیں لیکن وہ بوڑھے ہیں، تو اب بیٹی یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم ان کے لیے حج کر سکتی ہو. اب یہ دوسری جو حدیث ہے نا، یہ ہے صحیح بخاری کی 1850. ایک اور قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ میری والدہ نے حج کی منت مانگی تھی، لیکن وہ حج ادا نہ کر سکی اور وہ فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی طرف سے تو حج کر. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حج کرو اس کے لیے. کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرض تو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کیا جائے، پس اللہ کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ والدین جنہوں نے حج نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر بچوں کو استطاعت دی ہے، اگر تو وہ اب اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ حج نہیں کر سکتے، تو بچے ان کی طرح سے حج کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حج بدل جو ہوتا ہے نا، وہ جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوگا پھر وہ سیکنڈ حج کر سکتا ہے، مطلب پہلا حج جو ہے وہ حج بدل نہیں ہوتا. تو یہ ایک میں نے آپ کو بتانا تھا، کیونکہ اکثر بات ہوتی ہے نا کہ ماں باپ کے اگر روزے چھوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ فرض ہے نا، تو اولاد جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر سب سے بیسٹ ماں باپ کو گفٹ یہ دینا ہوتا ہے کہ اگر ان کے روزے بھی چھوٹے ہوئے ہیں نا، تو وہ ان کے بچے پورے کر دے.
تو میں اکثر ہم لوگ یہ حدیث آپس میں ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے. تو میری دوست کی امی جو تھی نا وہ بہت بیمار تھی, تو ہم اکثر بات کرتے تھے. جب وہ فوت ہو گئی نا تو اس نے کہا کہ عائشہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ امی کے کتنے روزے چھوٹے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میں نے تمہیں پہلے سے بتایا تھا, پوچھا کیوں نہیں ان سے؟ ان کی زندگیوں میں پوچھ لو کہ مام اگر دیکھیں ایک آسانی اور بھی ہے کہ اگر روزہ ڈیفینیٹلی ہر ایک کے لیے رکھنا آسان نہیں ہوتا, لیکن آسانی کیا ہے کہ اگر بچے ہیں 3-4 بچے ہیں, پھر پوتے پوتی ہیں, یہ سارے ہیں, تو آپ سارے ڈیوائڈ کر لو گے تو بہت تھوڑے تھوڑے روزے سب کے حصے میں آ جائیں گے. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کو اب اتنا شعور ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اگر ماں باپ کے چھوٹے ہوئے ہیں ان سے تو پوچھا جائے گا, تو میں اپنی امی کو سب سے اچھا گفٹ یہی کر سکتی ہوں. تو ان کی زندگی میں ان سے پوچھ لیں, اگر ان کو رفلی یاد نہیں ہے تو رفلی اندازے سے وہ دیکھ سکتی ہیں کہ اتنے سالوں میں فرض ہوئے تھے, اتنے سال میری عمر ہے, میرے اتنے روزے چھوٹے ہوں گے, جب میں پریگننٹ تھی تو میرے یہ روزے چھوٹے ہوں گے, جب میں فیڈ کرا رہی تھی میرے یہ روزے چھوٹے ہوں گے. تو اس کا حساب کر کے, کیونکہ اب وہ خود روزہ نہیں رکھ سکتی نا, تو وہ پھر کسی کو روزہ رکھوا سکتی ہیں, رائٹ؟ اگر تو ہم خود رکھ سکتے ہیں تو جو ہمارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں نا اس میں پھر آپ رکھوا نہیں سکتے, آپ کو خود ہی رکھنے پڑیں گے. یہ شرط صرف اس وقت ہے کہ جب آپ بیمار ہیں اور آپ نہیں, اور آئندہ بھی بیمار ہی رہیں گی تو مطلب آپ روزے نہیں رکھ سکتی. لیکن جو بوڑھے ماں باپ ہیں وہ تو دوبارہ سے جوان نہیں ہو سکتے, تو وہ بیسٹ یہ ہے کہ وہ جیسے ان کو یہ یاد آ جاتا ہے تو وہ اس وقت اپنے روزے رکھوا لیں اپنی زندگی میں. اور اگر وہ نہیں رکھوائیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کو رکھنے پڑیں گے سارے, اپنے تو پورے نہیں ہوتے پھر ان کے بھی رکھنے پڑیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ بھاگ بھاگ کے کرنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الانعام آیت نمبر 126 ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا نا, اب یہ ٹیسٹ ہے. اب آپ سارے اپنے اندر خود سے سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 125 میں کیا فرمایا تھا کہ جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام, کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. سینہ اسلام کے لیے کھلنے کا کیا مطلب؟ آپ سوچیں کہ آپ کسی جگہ پہ آپ نے جانا ہے, آپ کو جانا ہی جانا ہے ادھر, اور آپ راستے میں وہ اتنی تنگ جگہ ہے جہاں سے آپ کو گزرنا ہے اور آپ گزر ہی نہیں سک رہے, آپ کوشش کر رہے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے گزرنے میں, آپ نہیں گزرتے, رائٹ؟ لیکن اگر وہ راستہ کھلا ایک دم سے, کوئی آتا ہے اور وہ چیز ہٹا دیتا تو آپ آرام سے گزر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. مینس کہ اس کو اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا کہ ہائے یہ کیا کروں, ہائے وہ کیا کروں, یہ کتنا مشکل, وہ کتنا مشکل. اس کو اتنا مزہ آتا ہے اپنی زندگی میں اسلام کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے کہ وہ بھاگنے والوں میں بن جاتا ہے. اب یہ ٹیسٹ ہے, آپ اپنے دل سے خود ہی اپنا پوچھیں. یہ مت سوچے کہ اچھا وہ میری دوست جو ہے نا اس کو تو بڑا, اس نے مجھے لاسٹ ٹائم ہی کہا تھا کہ یار یہ نہیں میرے سے ہوتا. کسی کے بارے میں نہیں سوچے, اپنے لیے سوچے کہ کس کس حکم پہ میرا سینہ کھلتا ہے اور کس کس حکم پہ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو گمراہ ہوتا ہے, گمراہ کون ہوتا ہے؟ جس کا راستہ گم ہو جاتا ہے. آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں, راستے میں آپ گم ہو گئے, آپ کو وہ راستے ہی نہیں مل رہا, آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر پاگلوں کی طرح پریشان ہو رہے ہیں. اور یوزلی آپ اندازہ کریں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا, یہاں کی بات میں کر رہی ہوں, تو ہم نے اپنی گاڑی فار ایگزامپل کہیں پہ پارک کی ہے, واپسی پہ اچانک ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں نے گاڑی کہاں پارک کی ہے, اور سخت گرمی, پارکنگ لاٹ میں کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, اور پاگلوں اتنا غصہ آتا ہے جس کی کھاتی کہ گئی کدھر میری گاڑی. اور وہ ملنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا, اس وقت کا ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کا راہ ہی گم ہو جاتی ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیوں, جس کی راہ گم ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. مطلب کیا کہ اس کو اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا اتنا مشکل لگتا ہے جیسے کہ کسی کو کہے نا کہ آسمان پہ چڑھو, ذرا بلندی پہ چڑھو,
اور وہ کس طرح سے سانس پھولتا ہے، وہ چڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ حال انسان کا ہو جاتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ابھی پچھلا اتنا سبق پڑھ کے آئے ہو، 8ویں سپارے تک آ گئے ہو، ذرا اپنے دل کو ٹیسٹ لو اور دیکھو کہ تم کس جگہ پہ ہو. اگر تو تم یہ لیول پہ ہو تو سمجھو ہدایت مل گئی، اور اگر تم ابھی اس لیول پہ ہو تو سمجھو کہ ابھی گمراہی میں ہی بھٹک رہے ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم نے نجاست کو ڈال دیا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب نجاست کا ڈال دیا، گندگی والا عذاب ڈال دیا. کیونکہ ان کو گندگی اچھی لگتی ہے، ان کو گند اچھا لگتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو شیطان، ایک دیکھیے اللہ کا حکم اور ایک دوسری راہ کس کی؟ شیطان کی راہ ہے. اب دوسرے بیچ کی کون سی راہ ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانیں گے تو شیطان کو خوش کر رہے، اس نے جو قسمیں کھائی تھی اس کی وہ پوری کر رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے شیطان کی بات مانی ہے نا تو وہ کوڑا، وہ گند، اس کے اندر تم پڑے رہو پھر اسی طرح سے. اور اب اگر دیکھیں کسی کے اوپر یہ حالت ہے تو اب گند صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ وہ ہاذا، اور یہ کیا ہاذا کا اشارہ؟ دیکھیں قریب کا اشارہ نا، یہ قرآن پاک. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ قرآن جو ہے نا، اس کی وحی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش سے تشبیہ دی تھی کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی زمین تو اتنی نرم ہوتی ہے کہ وہ فوراً اس پانی کو ابزارو کر لیتی ہے اور ہرے بھرے پودے نکل آتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور زمین کو بھی ہوتا ہے. اور ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بھی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ہی طرح کی نیکی، ایک ہی طرح کی وحی، ایک ہی طرح کی رحمتیں نازل کر رہے ہیں نا. تو ایک وہ دل ایسا ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے چٹیل میدان کی طرح کہ وہی بارش ہو رہی ہے لیکن وہ پھسل کے پانی نکل جاتا ہے، نہ وہ خود فائدہ لیتا ہے نہ وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نجس کو، اس جو انسان کے اندر جو گمراہی آ جاتی ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہی، یہ قرآن ہی اس کو دور کرے گا. جب انسان قرآن کو سمجھنے لیے بیٹھتا ہے، اس کے احکامات کو سمجھتا ہے، اپنا سینہ اس کے لیے کھول لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نجس بھی، وہ ساری برائیاں اس کے اندر سے دھو ڈالتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ ہے راستہ تیرے رب کا. یہ قرآن پاک تجھے اس راستے پہ لے کے جائے گا. آج سوچیے یہاں سے اگر آپ نے فار ایگزامپل، ہم ابھی یہاں پہ شوگر لینڈ میں ہیں، شوگر لینڈ سے ہم نے نارتھ کی طرف جانا ہے تو کیا ہوگا؟ راستے پہ جب سڑک پہ جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ سائن نظر آئیں گے کہ اب یہاں سے آپ نے یہاں پہ مڑنا ہے، آپ نے یہاں پہ جانا ہے، آپ نے اپنا دیکھ رہے ہیں راستہ کدھر سے کدھر آپ کو لے کے جا رہے ہو. سیدھا راستہ آپ کو وہاں پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ کی منزل ہے. یہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا پورے راستوں میں، یہ قرآن کی، اب بالکل یہ سوچئے کہ ایک راستہ، ایک قرآن پاک ہے اور اس میں ایک آیا دیکھو یہاں سے چلو گے یہاں پہ پہنچو گے، یہاں سے یہاں پہنچو گے، سیدھا تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. یہاں پہ کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستقیما. دیکھیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہی لکھتے تھے نا کہ ھذا صراط ربک، کہ یہ ہے تیرے رب کا راستہ، تو تب بھی بات تو پوری ہو جاتی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ زور کے لیے کہ مستقیمہ، سیدھا تیرے رب کا راستہ ہے جو تجھے جنتوں میں لے جائے گا. اور قد فصلنا الآیات، یہ تحقیق البتہ فصلنا، ہم نے کھول کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کھول کر بیان کر دی لی آیات، یہ جو بھی قرآن کی آیات ہیں، نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کن لوگوں کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے نہیں جو نصیحت سن کے ابھی سنی اس کے بعد کلاس سے اٹھے تو پھر اپنی جو بھی دل چاہ اسی طرح کی اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے شروع ہو گئے. ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ ہی نہیں آئی. اکثر لوگوں کا آپ نے سنا کہ قرآن ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، یہ تو اتنا مشکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کسی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی یاد آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی. ابھی اتنا ایک دم سے بول رہے ہوتے ہیں تو ذہن سے ایسے لگتا ہے کہ نکل گیا ہے.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد فصلنا الآیات، کے البتہ کھول کھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات بیان کر دی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو لگے، اگر اب دیکھیں کوئی چیز بند ہوتی ہے نا تو اس کو کھولتے ہوئے کہ اب دیکھ رہے ہوتا ہے بندہ کہ اچھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے تمہارے سامنے ساری باتیں، سارے احکامات، سارا عمل کرنے کی چیزیں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. اب دیکھیے پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کے جو وعدے کیے، اپنی رحمتوں کے، اپنے فضل کے، اپنے کرم کے، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو لے رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں، اپنا مال اور اپنی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیچ دیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس کی قدر نہیں کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو متقی ہیں نا، لہم دار السلام، کہ ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے، ان متقیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے ایک سیڑھی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی میں چڑھتے جا رہے ہیں، ان کے لیے سلامتیوں کے گھر ہوں گے. کدھر ہوں گے؟ عند ربہم. سبحان اللہ، لوکیشن آپ دیکھیے. اس دنیا میں جب ہم گھر لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں نا، کہ کون سی سب ڈویژن ہے، کہاں پہ ہم نے گھر لینا ہے، یہاں کے سکول کیسے ہیں جہاں پہ بچوں نے جانا ہے، یہاں کے نیبرز کیسے ہیں، کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا. تو وہ لوکیشن دیکھیے کہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا گھر ہوگا، دار السلام ہوگا، کہ یہ وہ جنت کا مقام ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ تمہارا ولی ہے، ان لوگوں کا ولی ہوگا، دوست ہوگا. بما کانو، کیوں ہوگا؟ بما کانو یعملون، کہ اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آپ دیکھیے ذرا کہ جنت میں گھر کہاں مل رہا ہے. جنت کے بے شمار درجات ہیں، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عرش کے نیچے دار السلام عند ربہم، اپنے رب کے پاس ان کو وہاں پہ گھر ملے گا. اور اسی چیز کو سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، کہ متقی جو ہے نا، جو پرہیزگار لوگ ہیں، وہ بڑی کامیابیوں میں ہوں گے. حدائق وعنابا، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، انگور ہوں گے. وکوائب ترابا وکأسا دہاقا، اور پھر لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ کوئی لغو بات اور کوئی جھوٹ اور کوئی ایسی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ جزاء بما کانوا یعملون، کہ وہ جو جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ یہ بدلہ ہوگا ان کا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، عطاء، اور عطا ہوگی حسابا، بے حساب عطا ان کو وہاں پہ ملے گی، بے حساب نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی. اور سورۃ سجدہ میں اتنا خوبصورت لگتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ فلا تعلم، کہ کوئی نفس دیکھیں نکرہ استعمال ہوا ہے، کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ تیرے رب نے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں وہاں پہ چھپا کے رکھی ہیں. جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہوگی، کیونکہ وہ جو عمل اس دنیا میں، دیکھیے ہمارے عمل کیا عمل ہے، آنیسٹلی ہم سوچے بھی تو اتنے ٹوٹے پھوٹے عمل ہوتے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد بھی رات کو جب بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں یا رب العالمین کچھ بھی نہیں کیا، کوشش کر کے بھی کچھ بھی نہیں کیا والی بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کو اتنی قدر کرتے ہیں، اتنی قدر کرتے ہیں کہ میرے بندے نے کوشش کی میرے راہ میں. میں دیکھیے پہلے بھی یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنی چیزیں کی، کیا اینڈ تک وہ جو بھی انہوں نے مقصد تھا ان کا اینڈ تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے بندے نے کوشش کیا کی تھی، میرا بندہ میرے لیے خالص تھا کہ نہیں تھا. اور جب اللہ ہی کسی کا ولی ہو جائے، دیکھیے ذرا
پھر کیا پریشانی، کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے اور آپ مصیبت میں ہے اور اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا؟ ایک انسان ہوتے ہوئے آپ کو آپ کا اچھا دوست جو ہے، آپ کا مخلص دوست آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور جس کا ولی اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ ہو جائے، اس کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کیا کیجئے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورۃ یوسف کی آیت نمبر 101 میں آتا ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین ثم آمین۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں ہمیں بتا دی۔ قرآن جب کھل جاتا ہے نا کسی زندگی میں، جس کو شرح صدر مل جاتا ہے، اس کی زندگی میں جو سکون آ جاتا ہے نا، میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا کہ امتحان نہیں آتے، ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مشکلیں نہیں آئیں گی۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ انسان کا یقین اتنا ٹھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو وہ تکلیف ہی نہیں لگتی ہے، اس کو وہ درد نہیں لگتا، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا رب مجھے سنبھال لے گا۔ لیکن جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ سہارا ہو، آپ سوچیں وہ ڈپریشن کے کن اندھیروں میں جا کے گرے گا۔ اس کے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہوتا نا، دنیا تو پکڑتی نہیں ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے سارے کا سارا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین آپ میرے ولی بن جائیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، کچھ دن کی دنیا، آنا تو آپ ہی کے پاس ہے۔ جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دور سے دیکھ کے پہچان لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو آگے بلاؤ اور ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دو، ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دو، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک چیپٹر کھل رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں گے، یہ سمجھائیں گے بیسیکلی کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو ریزن کیا ہے اور کس کی پیچھے چلتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا قد فصلنا الآیات، کہ میں نے تو کھول کر بیان کر دیا آیات۔ اب جس نے قرآن کھولا نہیں تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا اصل حقیقت ہے؟ کیونکہ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، پہلے میں تھوڑی سی آیا پڑھ لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آیا نمبر 128 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، کہ جس دن وہ اکٹھا کرے گا، یکشرہم ان کو، جمیعا سب کے سب کو جمع کرے گا، اور فرمائے گا کیا کہ یا معشر الجنی، کہ اے گروہ جنوں کے، قد استکثرتم من الانس، کہ بہت ہتھیار لیے، قد استکثرتم کہ بہت لے لیے، بہت زیادہ تعداد لوگوں کی تم نے ہتھیار لیے، من الانسی انسانوں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جنوں کو، کہہ رہے ہیں کہ تم نے انسانوں میں سے بہت سے انسان لے لیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا تو ہم یہ سوچتے کوئی جینوین نہیں ہوتے، کوئی نظر نہیں لگتی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں تو حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اب دیکھیں سورہ جن بھی ہے نا قرآن پاک میں، جس میں ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اب میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیونکہ جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں لو یہ کیا، مجھے ایک ہماری ایک جاننے والی تھی، اکثر کبھی وہ کوئی ایسی بات کرتی تھی نا، وہ تھوڑا سا ان کو لگتا تھا کہ ان پہ کوئی ایسا اثر ہے جنات کا، تو وہ بیچاری ایز اے فرینڈ جب ہمیں بتانا شروع ہوتی تھی تو ہم ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ہم آپس میں کیا کہتے تھے، اس وقت کی بات بتا رہی ہوں جب ابھی قرآن میری زندگی میں نہیں کھلا تھا، تو ہم کیا کہتے تھے جب وہ چلی جاتی تھی، ہم کہتے تھے اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، آئی تھنک یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کو سارا وقت یہ لگتا ہے کہ اس کو کچھ ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیا ہے، یہ کتنا نقصان دے سکتی ہیں اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ نقصان دے سکتی ہے، اور تمہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی پروٹیکشن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ بیماری ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیا، پورے کا پورا علاج بتا دیا 110% والا۔ لیکن نہ تو ہمیں بیماری کا پتہ کیونکہ ہم نے قرآن نہیں اس طرح سے پڑھا، اور اگر نہیں پڑھا تو پھر یہ بیماری جو ہے اس کو ہم نے جس طرح سے سمجھا
नाउज़ु बिल्लाह कि वो हमें शिर्क तक ले जाती है। और फिर हमने उसको इतना बड़ा कह दिया कि फिर जाहलियत में हमने फिर जो उसके साथ हशर किया, क्योंकि हमने कुरान नहीं पढ़ा हुआ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ए जिन्नों के ग्रोह, तुमने इंसानों को बहुत ज़्यादा ले लिया। तो अब ये क्या बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ले लिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपको याद है ना आदम अलैहिस्सलाम का, ज़रा पीछे जाएं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब बनाया था, फिर कहा था फरिश्तों को सजदा करो, और फिर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया था। इब्लीस कौन था? इब्लीस जिन्नों में से था, लेकिन वो इतना नेक था कि वो फरिश्तों में उठता बैठता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब इसने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको कहा कि तू मरदूद है, चला जा। मैं इसको छोटा करके आपको बता रही हूँ, मैंने आपको डिटेल में बता दिया हुआ है। तो जब इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तू मरदूद है, तू निकल जा, तो इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की थी। यहाँ पे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखें, शैतान जो मरदूद था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी भी दुआ कबूल की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों की दुआ क्यों नहीं कबूल करेंगे? तो इसने दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि मुझे आप मोहलत दें क़यामत के दिन तक। मैं तेरे बंदों को, जिसकी वजह से तूने मुझे यहाँ से निकाला, तू मुझे कह रहा है मरदूद है, तो मैं तेरे बंदों के आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, मैं इनको तेरे रास्ते बहकाता रहूँगा, मैं इनके रास्ते में बैठ जाऊँगा। जो रास्ता जन्नत का जो रास्ता है ना, जिस रास्ते पे चलेंगे, मैं वहां पे बैठ के इनको बहकाऊंगा और मैं इनको तेरे रास्ते पे नहीं आने दूंगा। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं। और देखिए, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, जा तूने जो करना है तू कर, लेकिन मेरे बंदे, मेरे मुत्तकी बंदे, मेरे परहेजगार बंदों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्लाह अकबर। आप ज़रा यहाँ पे, आप जो इस वक्त क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में कुरान खुल गया है ना, तो आप ये देखिए कि हम अपने रब का गुरूर हैं। हम अपने रब का गुरूर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान को चैलेंज किया था। फिर अगर हम शैतान की काम में, बातों में आ जाएं, देखिए शैतान हमारा हाथ पकड़ के हमको कोई रास्ते पे नहीं लेके जा रहा। आगे मैं आपको इंशाल्लाह वो भी स्टोरी सारी बताऊंगी। शैतान सिर्फ वसवसा कर सकता है, हमारे दिलों में वो ख्याल डाल सकता है, कभी हमें दुनिया खूबसूरत करके दिखा सकता है, कभी हमें बुराई में अट्रैक्शन करके दिखा सकता है, कभी हमारी जो कमजोरियां होती है ना, उसको वो पकड़ता है कि देखो इसकी कमजोरी क्या है। इसकी कमजोरी है कि मैं किसी तरह से पैसे ज्यादा बनाऊं, मैं दुनिया में बड़ा लोगों के सामने मैं अमीर लगूं, मैं ये करूं। तो फिर वो उस तरह से वसवसे डालेगा कि देख कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो चोरी करने की है ना, थोड़ा सा रिश्वत लेने का है, थोड़ी सी ये करना है, कि क्या पता चल रहा है किसी को तो नहीं कर रहा, तू कर ले। सिर्फ वो वसवसा डालता है, वो अमल नहीं कराता। लेकिन हम उसकी बातों में आ जाते हैं, तो वही बात क़यामत के दिन शैतान अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ये बात कहेगा कि मैंने इनको कुछ नहीं कहा था, मैंने तो वसवसे ही डाला था, राइट। तो इन्होंने ये सारा कुछ किया। अब देखिए यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, सिर्फ वो उनको अल्लाह सुब्हानहू उनका ये मौजज़ा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये मौजज़ा अता किया था कि जन्नात भी उनके काबू में थे ना। और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ मांगी थी कि रब्बना हबलना मुल्कन ला यनबगी लिअहद मिन बादिना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे ऐसा मुल्क, ऐसी बादशाही अता करके मेरे बाद किसी को ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके लिए कर दिया था कि वो उनके ताबे हो गए थे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक शैतान को पकड़ा, और फिर बाद में ये हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता था कि मैं इसको बांध दूं, और ताकि तुम सुबह सारे तुम उस शैतान को देख सको, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि ये सलमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये उन्हीं का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ ये दिया था, मौजज़ा अता किया था। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब देखिए कि फिर हमने हज़रत अबू हुरैरा की एक हदीस पढ़ी थी कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल था, उसका ज़कात का माल था, उस पर रखा था। तो फिर शैतान आया था, क्या उन्होंने फिर उसने आयतल कुर्सी का बताया था कि अगर तुम वो पढ़ लेते हो तो तुम महफूज रहोगे। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि कदिस तक सर तुम मिनल इंस, के तुमने बहुत से इंसानों को हत्या लिया, वक़ौला, और कहेंगे औलिया ओहुम, उनके औलिया, किनके? शैतान के औलिया। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अभी जिन्नों से, ये किस दिन की बात हो रही है? ये डे ऑफ जजमेंट की बात हो रही है।
अक्सर देखिए हमारे दिल में ये भी बात आती है और हमने सुना भी है कि अभी क़यामत तो आई कोई नहीं है, ये बातें अभी किसने बताई हैं, हमें तो हमारे सामने तो कुछ हुआ नहीं है, तो हम वी डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। अक्सर ऐसे होता है ना। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन का नक्शा बयान कर रहे हैं यहाँ। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। जैसे हम तकदीर की बात करते हैं ना कि जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये तो इंसान के पैदा होने से 50,000 साल पहले उन रूहों की तकदीरें भी लिखती, जब हम अभी दुनिया में भी नहीं आए थे, वो कैसे लिख दी गई थी कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म था कि ये होगा, ये सारा कुछ होगा और ये आखिर इंसान का ये होगा। इसी को तकदीर कहते हैं। और यहाँ पे भी आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को कि अभी ये मामला होना है, द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले से हमें बता रहे हैं कि देखिए वहां पे आएंगे तो फिर इंसान जो है ना, जो उनके औलिया, जो उनको शैतानों के दोस्त थे, वो ये सोचेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शायद इसकी तो बड़ी तारीफ कर रहा है कि तूने बड़े इंसानों को ले लिया था। तो वो आगे से क्या कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, रब्बना इस्तमता, कि हमने फ़ायदा उठाया, बादुना बिबादिन, बाज हमारे ने बाज से, व बलगना, और पहुंचे हम, आजलना, अपनी मुद्दत को, अल्लज़ी अज्जलत लना, वो जो मुकर्रर की थी तूने हमारे लिए, कि आज जो क़यामत के दिन जो हमारी मुद्दत थी इस दुनिया में रहने की, वो हम पूरी करके यहाँ पे आ गए। तो या रब्बुल आलमीन, इन्होंने हमें हथियाया था ना, हमने भी इनसे बड़े फायदे, खुद ही से मान जाएंगे वहाँ पे वो लोग जिन्होंने दुनिया में ऐसा किया होगा। अब इंसानों ने क्या फ़ायदे उठाए? अब देखिए वो जो जादू करते हैं, अब अक्सर हम लोग सुनते हैं ना, जो जादूगर है वो क्या कहते हैं जी, उन्होंने जिन्नात को काबू किया हुआ है। इंसान जिन्नात को काबू नहीं कर सकता। इंसान जिन बल्कि उनको काबू करते हैं। होता क्या है देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि इस थोड़े से वक्त में हम इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं और हम इस लानत से बच जाएं जो इस दुनिया में। अब देखें पाकिस्तान में भी जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो सड़कों पे लिखा होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि हैरत होती है कि तो मुसलमान है यहाँ पे सारे, तो ये क्या मतलब कि वो जो जिससे वो क्या कहते हैं, महबूब कदमों तले, और अगर ये नहीं हो रहा तो ये होगा, तो इस बाबा जी के पास चले जाएं, उस पीर जी के पास चले जाएं, वो तुम्हारा ये कर लेगा। एनीवन, आप ये गौर से सुनिए, एनीवन जो आपसे ये पूछता है ना कि आपकी माँ का नाम क्या है, तो आप ये सोच ले कि वो 110% वो जादूगर है, वो जादूगर है। और जादूगर क्या करता है, वो आपका ईमान ले जाता है, इंसान को शिर्क करा देता है। अब देखिए होता क्या है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं ना, जब भी कभी मुश्किल में आते हैं, कोई भी चीज़ मांगनी है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं। तो ये जादूगर जो होते हैं ना, नंबर 1 ये देखें कि ये शैतान के साथ राब्ता कैसे करते हैं, कि अक्सर, क्योंकि अभी मैं पूरा हफ्ता थोड़ा स्टडी कर रही थी, पूरा हफ्ता डरती रही हूँ, और जितना मैंने कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक इस वीक में पढ़ लिया है, क्योंकि जितना स्टडी करते जाओ तो जब मैंने शुरू में पढ़ा था तो बेसिक तो इंसान के ज़हन में रहता है और पता होता है कि अच्छा जी सुबह के ये अस्कार करने हैं, रात के ये अस्कार करने हैं, लेकिन फिर एक्चुअली वो इंटेंसिटी जो डर की होती है वो नहीं होती। क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी तो दोबारा से मेरे ज़हन में वही चीज़ आ रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इससे बचाए कि देखिए जो जादूगर होते हैं ना, वो हम इंसानों में से होते हैं, हमारे ही इर्द गिर्द के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं कि चिल्ला काटते हैं, चिल्ला काटते हुए वो क्या कहते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो जो रिपीटेडली बोलते हैं, और वो जिन्नात की जो उनकी दुनिया है उसमें वो एंटर करते हैं। मैं अपने वर्ड्स में आपको बता रही हूँ ताकि आप आसानी से इस बात को समझ जाए। बहुत से लोगों को ऑलरेडी शायद पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। अब क्या होता है कि वो रिपीटेडली क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो क्लियरली मना कर दिया कि पैरेलल इंसानों से और जिन्नात की भी दुनिया जो है पूरी की पूरी वो इसी दुनिया में है। अब जिन्नात जो हैं क्योंकि उनके जिस्म नहीं है, राइट, वो हमें नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा कि वो तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शैतानी जिन्नात हमें देख सकते हैं। अब देखिए जिन्नात जो है ना वो सारे बुरे नहीं हैं, जिन्नात में भी बहुत नेक मुत्तकी, और बिल्कुल आप सोचे जैसे हम इंसानों की दुनिया है ना, उसमें मुसलमान भी जिन हैं, उसमें काफिर भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें हर जिस एरिया में है वो लैंग्वेज भी वही समझते हैं। तो वो उसी तरह से जिन्नात भी डिफरेंट तरह के हैं, और कुछ मोमिन हैं कुछ काफिर हैं।
اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں سختی سے یہ ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک نبی تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا، اس کے بعد یہ ہم پہ ایز اے مسلمان ہم پہ یہ حرام ہو گیا کہ ہم ان کی دنیا کو ٹیپ کریں، رائٹ، اور نہ ہی ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہماری دنیا میں آ سکتے ہیں. تو ہم دونوں کی دنیا اپنی اپنی چل رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو جنات ہے نا، ان کی کوئی شکل نہیں ہے، رائٹ، یہ ایک انرجی آپ سمجھ لیں وہ ہے. جس طرح سے روشنی ہوتی ہے، وہ کسی بھی کمرے میں دیواریں ہو یہ وہ تو ان کو کوئی اثر نہیں کرتی نا، وہ کہیں بھی پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جنات بھی پینیٹریٹ ہو سکتے ہیں، یہ طاقتور بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ کوئی بھی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. اکثر کہتے ہیں کہ یہ جیسے کوا ہوتا ہے اس کی شکل میں ہوتے ہیں، یا کتے کی شکل میں آ جاتے ہیں، سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں یوزلی، جو ان کے بارے میں میں نے ابھی تک پڑھا ہے. پھر یہ جب ان کو قابو کرنا ہوتا، قابو نہیں، ان کو نہیں کر سکتے، کہتے یہی ہیں کیونکہ ان کو لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی ان کے فلاں بندے کے پاس جنات ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو، اپنی سول، اپنی روح ان کو بیچتے ہیں شیطان کو. اور کرتے کیا ہے کہ جب وہ شیطان کے وہ ریپیٹڈلی کچھ ورڈز پڑھتے ہیں جس سے وہ ان سے بات ان کی جب ہونی شروع ہوتی ہے، تو جو برے اب ہر طرح کا جن نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو، کہ ان میں بھی ظالم جن ہیں، جو برے جن ہیں، جو خراب ہیں. اب وہ جب ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ شرک کرو، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنے احکامات ہیں نا اس کے اگینسٹ کام کرو، وہ کرتے ہیں. اور آپ یوٹیوب میں کبھی آپ اس کو سرچ کر کے دیکھو گے نا کہ آپ کو یو ول بی امیزڈ ٹو اللہ اکبر، کہ جیسے وہ گندگی میں رہتے ہیں، جو چلا کاٹتے ہیں نا، جیسے وہ وہیں پہ وہ اپنی پارٹی بھی کرتے ہیں، اس گند میں رہتے ہیں. وہ قرآن کے صفات جیسے وہ پھاڑ کے وہ اس میں پھینکتے ہیں، وہ جوتے کے اندر قرآن پاک کو صفے رکھ کے چلتے ہیں. وہ کوئی بھی گندے سے گندی چیز آپ سوچ سکتے ہیں نا، وہ چیزیں کرتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے. وہ جو کچھ شیطان ان کو کہتا ہے نا، وہ جو جن شیطان ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں. اس کے بعد کیا، یہ ایک ان کی ڈیل ہوتی ہے. یہ بالکل آپ یہ سوچیں جیسے بزنس ڈیل ہے نا، اس طرح سے ان کی ڈیل ہوتی ہے کہ تم میرے لیے یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو جب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنی روح جو ہے، اپنی سول تمہیں بیچ دی ہے، تو اب جو بھی ہے اب میرا یہ کام کر دو. تو یہ پھر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. اور یہ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی سنا، نہیں وہ چارج نہیں کرتے، پیسے نہیں لیتے، پر یہ چیز لے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، اور وہ اپنی طرح کے لوگوں میں لیتے، پھر جو ہدیہ ہے وہ تم دے دو. آپ کئی دفعہ آپ دیکھیں یہ بہت، آپ اس میں دھوکہ بندہ کھا جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اتنے نیک ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور ایسے بزرگ سے لگ رہے ہیں، یا یہ آنٹی جو ہیں یہ اس طرح کی ہیں. لیکن آپ صرف یہ اندازہ کر لیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جو قرآن کی آیات کی علاوہ آپ کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں نا، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوگا. وہاں پہ ہمارا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. خطرہ کیا، ایمان لے کے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. فار ایگزامپل اب کسی کو یہ، کیونکہ اب جنات تو ہے نا، اب اگر کسی نے جادو کسی پہ کروایا، کوئی کسی کے پاس گیا، اس کو پیسے دیے کہ فلاں بندے کے ساتھ میں نے یہ کرنا، اللہ نہ کرے یہ ہوتا ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جنات کبھی اگر کسی کے جسم میں چلے جاتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں. یہ میرے جاننے والے ہیں ہیوسٹن میں، از اے ویری ویری لرنڈ مین. انہوں نے سعودیہ سے وہ جب پڑھ کے آئے تھے اور وہاں سے انہوں نے رقیہ کرنا جب سیکھا تھا، کیونکہ وہ اسکول ان کا جو کالج کا تھا اس کے اندر وہ نہیں سکھاتے ہیں، انہوں نے کسی شیخ سے پھر سیکھا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد جب وہ علاج کرنے لگے، اب وہ نہیں کرتے بیکاز انہوں نے کہا کہ بہت ایموشنلی ڈرین ہو جاتا ہے بندہ جب وہ رقیہ کرنا اور یہ سارا عمل کرنا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنلی کرتے بھی ہیں، اور وہ ایسے لوگوں سے، ایسی بیماری سے جب جس کو اندر ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے ریکور کرنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. تو وہ اپنی ایکسپیرینس مجھے بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے گیا، مجھے کسی نے بلایا، تو کہتے ہیں کہ ایکچولی جب میں وہ ایسے تھا کہ وہ جن جو تھا نا، وہ اس کی باڈی میں پورا ایسے لگ رہا تھا کہ اوپر نیچے جا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں جہاں پہ ہاتھ رکھتا تھا وہ دوسری جگہ پہ چلا جاتا تھا. تو کہتے ہیں میں جب پڑھنا شروع ہوا، اچھا ایک نشانی کیا ہے کہ جن کو جنات کا اثر ہوگا نا، وہ قرآن نہیں سن سکتے.
آپ ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کریں گے نا تو وہ بالکل پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, ایک ہمیں وہم بھی ہو جاتے ہیں, بلکہ 95% یہ وہم ہی ہوتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی, میرے اوپر جنات نے یہ کر دیا, میرے اوپر جادو ہو گیا. ایکچولی یہ چیزیں ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن جن کے ساتھ ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ قرآن کی آیات کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کی, تو میں نے ان سے ایکچولی انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کی, میں نے اس کو پوچھا کہ تم اتنی تکلیف میں ہو, کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے, تو تم اس جسم میں سے نکلتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں جنات کی عمر جو ہوتی ہے نا وہ ہزاروں سال ہوتی ہے, جیسے ہماری 70 80 90 سال تک ہم چلے جاتے ہیں, تو ان کی ہزاروں سال ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر, جیسے آپ سوچیں انسانوں میں نا جو برے لوگ ہوتے ہیں, جو لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں نا, یہی معاملہ آپ جنوں میں دیکھیں کہ جو برے والے جن ہیں. اس نے کہا کہ میرے بچے جو بڑے والا جن ہے اس کے پاس اس نے قید کیے ہوئے ہیں, تو اگر میں نے اپنی جاب نہ کی اور میں اس جسم سے نکل گیا تو وہ میرے بچوں کو نقصان دے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ میں ادھر ہی مر جاؤں. اچھا, اب انہوں نے کیا کہا, جو وہ ایکسپلین کر رہے تھے, آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو, کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فار ایگزامپل آپ جاب کے لیے کسی کو لاہور سے اسلام آباد بھیج دیں, یا ہم ہیوسٹن سے کسی کو ڈیلس بھیج دیں کہ 2 دن کے لیے تم یہ جاب کر کے تم نے واپس آنا ہے. تو 2 دن کی جاب میں کیا لگے گا, ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. جنات کے لیے کسی کے جسم میں چلا جانا, کسی کو تنگ کرنا, آنا جانا یا اس طرح کی چیزیں کرنا, ان کے لیے بالکل اتنی ہی بات ہے. 50-60 سال ان کے لیے کیا بگ ڈیل ہوگی, وہ ہزاروں سال ان کی زندگیاں ہوتی ہیں. اور اگر آپ یہ جو میں پوری سٹوری آپ کو بتا رہی ہوں, یہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ یاسر قادی ہیں, آپ ان کے نام سے, ڈاکٹر یاسر قادی کے نام سے آپ خود بھی ان کا سرچ کریں گے تو وہ آپ کو اس میں مل جائے گی. دیر از اے لاٹ آف تھنگس جو ان کا, میں ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں دنیا میں انسان کر رہے ہیں, جنات خود سے نہیں کر رہے, یہ انسان کرواتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں دوسری نظر ایک اور پھر چیز آ جاتی ہے, پھر اس میں کس طرح سے بچنا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ طور پہ بتا دیا کہ کیا تم نے صبح تم نے کیا پڑھنا ہے, رات کو تم نے کیا پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ, آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات, ٹھیک ہے, آخری 2 آیات جو ہیں, آمن الرسولوں سے آپ پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایون تو وہ نہیں بھی آتی نا, اب قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق اور آیت الکرسی آپ پڑھ کے اپنے آپ پہ جیسے پھونک مارتے ہیں نا, لیکن تھو تھو جیسے تھوڑا سا سپٹ ہوتا ہے, اس طرح سے کر کے آپ پورا اپنے ہاتھ پہ پھیر لیں. کسی جن کے کیا کسی کا کوئی آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا, آپ کے پوری شیلڈ آ جاتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں نا جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھتے نا, ہمیں یہ باتیں لگتی کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہی ہیں, کہ تو دماغ پتہ نہیں کیا, ایسا کیسے ممکن ہو سکے, کیا شیلڈ آ جاتی ہے, ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ہوتا ہے یہ سارا کچھ, واللہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ کوئی آپ نے صبح پڑھ لیا, آپ پورا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں, آپ نے رات کو پڑھ لیا. اب دیکھیں اذکار کی ایک چھوٹا سا وہ ملتا ہے, میرا خیال ہے الہدا جو آرگنائزیشن ہے پاکستان میں نا, انہوں نے, اگر آپ اسلامک بک سینٹر میں جائیں گے تو آپ کو وہ چھوٹا سا وہ مل جاتا ہے پمفلٹ کی طرح کا, اس کے اندر سارے اذکار بھی لکھے ہوتے ہیں. اب وہ عادت بنا لے پڑھنے کی, آپ فون میں نکال سکتے ہیں, آپ صبح شام کے اذکار لکھیں گے تو وہ بھی نکل آئے گا سارا. ایپ ہیں اب تو, اتنے پیارے ایپ ہیں کہ اگر آپ ایپ لوڈ کر لیتے ہیں اپنے فون پہ تو آپ وہ لگا دو, وہ خود ہی سے بولتے رہتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ریپیٹڈلی پڑھتے رہتے ہیں, تو آپ وہ پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا کہ کیا آپ کریں گے. کوئی جادو, کوئی جن, کوئی انسان ایون آپ کو ہارم نہیں کر سکتا اگر آپ اپنی پروٹیکشن میں آ جاتے ہو. دیکھیے کہ گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, یہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھا دی تھی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اتنی ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی, بہت پیاری دعا ہے کہ جب ہم بچوں کی شادی ہوتی ہے, مجھے یہ لگ رہا تھا جب میں لکھ رہی تھی اس کو
لیٹ می آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا. دیکھیے جب حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے یہ دعا پڑھی تھی تو بہت پیاری دعائیں کہتے ہیں کہ جب بچی کی شادی کرے تو بچے کی شادی کرتے ہیں آپ ان کو یہ رٹا کے پلیز پہلے سے یاد کرا لیں, کیونکہ جب میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے بعد جب اولاد جو پیدا ہوتی ہے اگر ماں باپ نے یہ دعا پڑھی ہو نا تو اس بچے کو اس دنیا میں شیطان ٹچ بھی نہیں کر سکتا, ٹچ بھی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی دعا ہے. اور دعا کہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا, اے اللہ جنبنا الشیطان, اے اللہ مجھے شیطان سے بچائے رکھنا, بچائے رکھنا, رائٹ. و جنب الشیطان ما رزقتنا, اور جو تو مجھے عطا کرے, اولاد ہی عطا کرتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور جو تو مجھے عطا کرے اس کو بھی شیطان سے بچائے رکھنا. یہ دعا آپ اگر گوگل میں بھی جا کے نا صرف اللہم جنبنا الشیطان اتنا بھی ڈال دیں گے نا تو آپ کی یہ دعا نکل آئے گی اس میں سے. اور میں دیکھ کے کوشش کروں گی کہ ہو سکتا ہے میں چھوٹی ویڈیو بنا کے بھی ڈال دوں تاکہ آپ لوگ اس کو یاد کروا دیں. بچوں کو خاص طور پہ ضرور یاد کرا دیں شادی سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو شیطان سے محفوظ رکھے, کیونکہ یہ چیزیں تو ہیں نا. اب شیطان تو وسوسہ ڈالے گا, اس نے تو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آیا ہے کہ میں نے ان کو بہکا کے رہنا. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے, اسی لیے ہم نے کتنی دفعہ پہلے بھی پڑھا کہ کثرت کے پیچھے نہ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ کثرت کو تو شیطان نے ہتھیار لیا ہے, ہم اس کے باتوں میں آ جاتے ہیں, اس کے وسواس میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ باتھ روم میں جب ہم جاتے ہیں تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اللہم انی اعوذ بک من خبث اعوذ بک من خبث والخبائث ہم پڑھتے ہیں. پھر ہم سورۃ مومنین میں جو دعا ہے کہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, یہ بھی ہم دعا پڑھتے کہ یا اللہ میں ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین کے شیطان کے جو ہم وہ ہے اس کا وسواس ہے نا جیسے اس سے میں پناہ مانگتی ہوں, اور میں کس سے ان یحضرون کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. سب کچھ قرآن میں ہے, سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. پھر بھی کوئی نظر ہم کو ٹچ نہیں کر سکتی, کوئی شیطان ہم کو ٹچ نہیں کر سکتا, کوئی جن ہم کو ٹچ نہیں کر سکتا اگر ہم صبح اور شام کے اذکار کر لیں. اور یہ یاد رکھیے گا باپ کہ اچھی طرح سے آپ بچوں کو بھی یہ بات بتا دیں کہ یہ اذکار کیے بغیر سونا نہیں ہے. اور بچوں کے جن کو چھوٹے بچے ہیں نا, حضرت حسن حسین جب چھوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کے پھونکتے تھے. تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر بھی دم کر کے سویا کریں. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آمین. اچھا جی, اب ہم آگے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہاں جی کہ جب انسان یہ کہیں گے, جو شیطان کے جو دوست ہیں نا وہ یہ کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم نے بھی ان سے بڑے فائدے اٹھائے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ وہ قولا, اور کہے گا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے النار, کہ آگ مثواکم ٹھکانہ ہے تمہارا, خالدین فیہا ہمیشہ تم اس کے اندر رہو گے, الا ماشاء اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے, ان ربک حکیم علیم کہ بے شک تیرا رب بڑا حکمت والا اور جاننے والا ہے. تیرا رب جانتا ہے کہ تو دنیا میں کیا کیا کر کے آیا ہے. تو چھوٹی سی دنیا, چھوٹی سی دھوکے کا سامان, وہاں پہ تو اپنے آپ کو اتنا بیچ آیا, اپنی چھوٹی چھوٹی نفس کی خواہشوں کے پیچھے تو اپنے آپ کو برباد کر کے آج آ گیا. النار مثواکم آگ ٹھکانہ ہے تمہارا, خالدین فیہا کہ ہمیشہ تو اس کے اندر رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 129 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح سے نولی, اللہ اکبر, ہم مسلط کر دیتے ہیں. کون یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح سے ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین بعضا, بعض ظالموں پہ بعض کو, بما کانو یکسبون کہ اس وجہ سے جو کمائی انہوں نے کی. اب یہ جو پورا ایک سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور پورا ایک قانون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس دنیا میں, کسی بھی ظالم کون ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے ہر ظلم کرنے والا. اگر آپ دیکھیں کوئی چیز بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق نہیں کرتے تو ہم ظلم اپنی جانوں پہ کر رہے ہیں نا. ہم چھوٹے لیول سے ذرا دیکھتے ہیں, ہم بڑے بڑے لیول ابھی نہیں سمجھتے اس بات کو, وہ انشاءاللہ آگے میں بتاتی ہوں آپ کو.
कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की बेइज्जती कर दूं, मेरी नौकरानी है फॉर एग्जाम्पल, मैं सोचती हूँ कि मैं तो मालिकन हूं ना, मैं इसको दोस्त सुनाती हूँ जरा इसने कैसे की, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, हालांकि उसका कसूर इतना सा था बेचारी का। अब वो उसने क्या किया कि मुझसे कुछ नहीं बोली, बोल ही नहीं सकती थी, राइट, और वो यही कहती जा रही है मैम साहब मैंने नहीं किया या क्या है, इस तरह से। देखिए मैं दौड़ 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 दौड़, क्योंकि मैं तो मालकन हूं ना। अब मैंने अगर उस पर जुल्म कर दिया तो अल्लाह सुब्हाना ताला का ये कानून है कि आपके ऊपर उससे बड़ा जालिम आएगा जो आपकी उस तरह से बेइज्जती करेगा जहां पे आप नहीं बोल सकेंगे। वल्लाही दुआ किया करें कि जिसकी आप बेइज्जती करें या जिसको आप थोड़ा सा नीचा देखें वो भी आपके साथ मामला बराबर कर ले। बहुत आसान है, मामला बराबर हो जाए जान छूट जाएगी, लेकिन जिसकी जुबान बंद हो जाए उसका वली अल्लाह बन जाता है, और वो जो बदला लेता है ना वो बड़ा बुरा बदला होता है। उसके जो आंसू अंदर गिरे होते हैं ना उसका बदला लेने वाला फिर ऐसे ही आंसू हम लोगों के भी अल्लाह ना करे गिराता है। तो ये एक कानून है अल्लाह सुब्हाना ताला का, जिसमें सूरत अल-अनफाल में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना कफरू, कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बादुहुम औलिया बाद, वो एक दूसरे के औलिया हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया वल मुमिनूना वल मुमिनात बादुहुम औलिया बाद, कि जो नेक लोग हैं ना, मोमिन हैं, वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। इसी तरह से जो काफिर है वो भी एक दूसरे के दोस्त हैं। और इब्ने ज़ैद ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि अल्लाह पाक बाज़ जालिमों को बाज़ पर मुसल्लत कर देता है। इसका क्या मतलब है कि इस आयत में हर तरह का जालिम दाखिल है, वो शख्स जो गुनाह करके अपने नफ्स पर जुल्म करता है। नंबर 2 कि जो हाकिम या अफसर अपने मातहत पर जुल्म करता है, वो बिजनेसमैन जो जाली अशिया या मिलावट करके सार्फिन पर जुल्म करता है, जो चोर और डाकू शहरियों मुसाफिरों पर जुल्म करता है, या सियासी ओहदेदार या वज़रा जो अवाम का टैक्स को मुफ्त का माल समझकर ज़ाया करते हैं, इन सब जालिमों पर अल्लाह सुब्हाना ताला उससे बड़ा जालिम मुकर्रर कर देते हैं। इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन रवायत करते हैं कि हसन बयान करते हैं कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला से आप अपने रब से ये सवाल कीजिए कि वो हमें ये बताए कि उसके राज़ी होने और उसके नाराज़ होने की क्या अलामत है। हमें कैसे पता चले कि अल्लाह मुझसे राज़ी है, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे नाराज़ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला से यही सवाल किया कि मेरी कौम जो है ये मुझसे सवाल पूछती है अल्लाह कि आप कब राजी होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि ए मूसा, कि जब मैं इनको के अच्छे लोगों को इन पर हाकिम बना दूं। अब गौर करें, अब ये कहना बंद कर दे कि फलां जो प्रेसिडेंट है ना वो बड़ा बुरा था, और अब सोच ले इमरान खान कहाँ पे हैं, कि अगर आप अपने आप को ज़रा जज कर लें कि जब मैं इनके अच्छे लोगों को इन पर हाकिम बनाऊं तो मैं इनसे राज़ी हूं, और जब मैं उनके बुरे लोगों को उन पर हाकिम बनाऊं तो मैं उनसे नाराज़ हूं, राइट। और देखिए इसके बाद एक सुनन इब्ने दाऊद और इब्ने माजा में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को सजा देने का इरादा फरमाता है तो उस वक्त बदतरीन लोगों को हाकिम बना देता है। देख ले अब, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं ए लोगो, तुम्हें मुसीबतें पहुंचती है ना, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, मैं तो तुम्हारे बड़े गुनाह यूं ही माफ कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। अब देखिए ये चीज़ें हमें समझ आ जाए ना तो हमारी सब की ज़िंदगियां बहुत आसान हो जाती हैं। हम समझते हैं कि हम तो खुले, बस ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है ना फैसले के लिए, कि जो फैसले तुम्हें अपनी ज़िंदगी में करने, एक जिन्नात है और एक इंसान है, दो ही तो लोग हैं, दो ही तो मखलूक है जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने इख्तियार दिया फैसले का। लेकिन देखिए एक तरफ तो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं ना आज़ाद हैं, दूसरी तरफ हम बंधे हुए हैं, हम कोई आज़ाद नहीं है। हम अगर नेकी का फैसला नहीं करते, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते, तो दूसरी तरफ तो सिर्फ दोज़ख ही है, तो आज़ादी किधर है।
آزادی تو یہ ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی تم نے جو بھی فیصلہ کیا، جو بھی تم کر رہے ہو نا، بس ٹھیک ہے یہ تمہارا عمل ہے، تم آزاد پیدا ہوئے ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو راستے یہ امتحان کے لیے دیے ہیں، یہ راستہ اللہ کا، یہ راستہ جنات کا، یہ راستہ ابلیس کا، یہ راستہ ظالم لوگوں کا۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے تو ہم ظالم کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ٹیسٹ بھی دے دیا۔ اگر تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، اللہ کے احکامات آسانی سے اندر جا رہے ہیں، ابزارو کر رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو، تو سمجھ لو کہ ہدایت مل گئی۔ لیکن اگر سینہ گھٹا ہوا ہے، ابھی بھی مشکل لگ رہا ہے، اللہ کی کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہوئے جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہیں، کھلے عام ہو رہی ہیں، آپ اس کو صرف اس لیے کہ میری دوست ہے، میرے بچے کی شادی، میرے دوست کے بچے کی شادی، اللہ نہ کرے پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رجس کا لفظ بھی یاد کر لیں کہ کوڑا ڈال دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خوبصورت کر کے دنیا دکھا دیتا ہوں ان کو، جاؤ پھر جو کرنا ہے تم کرو۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بک کے دیکھیں، قسم سے واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خوشی عطا کر دیتے ہیں کہ وہ جو غم ہوتے ہیں نا دنیا کے، جو آنے ہوتے ہیں زندگیوں میں، کیونکہ دنیا ہے، کوئی غم نہیں لگتا، کوئی پریشانی نہیں لگتی، بلکہ وہ چیزیں سنبھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جو غم بھی ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ جلدی ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے نیکیاں ہم کرتے ہیں نا، نیکیاں ہم نے اپنے مطابق بنا لی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ لی، یہ کر لیا، کیونکہ ہم کس کے دین پہ ہیں؟ سیدھا سا لفظ ایک لکھ لیں، میں اپنی ماں کے دین پہ ہوں، میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں، میں اللہ کے دین پہ نہیں ہوں ابھی، کیونکہ جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا وہ اللہ کے دین پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو جو محلے نے سکھا دیا، دوستوں نے سکھا دیا، ماں باپ نے سکھا دیا، اور میں اس لیے ماں باپ کوئی غلط نہیں سکھا رہے ہیں، لیکن ماں باپ بچاروں نے خود ہی نہیں سیکھا، اور ان کے ماں باپ نے بھی کتنی نسلوں سے قرآن اس طرح سے ہماری زندگیوں میں کدھر کھلا تھا۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میری امی بہت نیک تھی، آپ سب کی امیوں کی طرح ہماری امیاں نیک تھی، وہ نماز پڑھ لیتی تھی، سارا تہجد گزار بھی ہوتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، لیکن ان کو علم اس طرح سے نہیں تھا، وہ ملا جلا کبھی یہ بھی کرے، ان کو اس طرح سے نہیں پتا تھا۔ اب تو علم اتنا آسان ہے، آپ کی فنگر ٹپ کے اوپر آپ ایک سے ایک عالم دین کو سن سکتے ہو، ایک سے ایک چیز کو جان سکتے ہو کہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ کیا صرف یہی کرتے ہوئے میں چلی جاؤں گی تو بس ختم بات؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک لمحے کا حساب دینا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ جو اس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں سب دعا کریں، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے، کہ یا رب العالمین ہمارے لیے عمل آسان بنا دے، ہمارا سینہ کھول دے اسلام کے راستے میں، تاکہ ہم اس میں بھاگنے والے بن جائیں۔ زندگی تو ایک کھیل تماشے کی طرح ختم ہو جانی ہے، قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں۔ تعالیٰ ہر آنے والے سال میں ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے۔
लेकिन मुसलमानों को इस दिन के रोजे रखने का हुक्म दिया। मगर जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जो चाहे तो वो 10 मुहर्रम का रोजा रखे और जो चाहे ना रखे, क्योंकि ये तो नफली रोजा है ना। सही मुस्लिम की हदीस है 2666, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रखा और लोगों को भी 10 मुहर्रम के रोजे रखने का हुक्म दिया। लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह 10 मुहर्रम तो यहूद और नसारा के नजदीक बड़ी अस्मत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह आइंदा साल हम 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे। लेकिन आइंदा साल आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वसाल फरमा गए। मुस्लिम की एक और हदीस में है कि हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यौम अशूरा के रोजे के बदले में गुज़श्ता एक साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको सेहत और ईमान के साथ इस साल में भी 9 और 10 या 10 और 11 का रोजा रखने की तौफीक अता करे ताकि हम इतने बड़े सवाब से महरूम ना हो। आमीन। 10 मुहर्रम करबला 61 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को सिर्फ 50 साल गुजरे थे। तो आखिर ऐसा क्या वाकया पेश आया कि वो अहले बैत जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि हम अपनी नमाज में ये दुरूद पढ़ा करें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। तो ऐसा क्या वाकया पेश आया कि इमाम हुसैन को कूफा जाना पड़ा और फिर कैसे कूफा के लोगों ने उनको खत लिखे और फिर कैसे वो अपने वादे से फिर गए और फिर कैसे 10 मुहर्रम में अहले बैत को शहीद कर दिया गया सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के। वो एक बच्चे थे जो कि बुखार में मुब्तला थे और वो औरतों के खैमे में थे इसलिए वो बच गए। और फिर शिमर ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का सर धड़ से अलहदा कर दिया और इब्ने ज़ियाद को पेश किया। और इब्ने ज़ियाद ने फिर क्या किया, ये सारी डिटेल हम इंशाल्लाह देखेंगे मंडे की क्लास में। डू नॉट मिस दिस क्लास। इंशाल्लाह इस क्लास में हम ये सारा किस्सा देखेंगे कि हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन के साथ ये सारे वाक़यात क्यों पेश आए, उसकी क्या वजह थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि इन तमाम वाक़यात से हम कुछ सबक सीख सके। इंशाल्लाह पूरी क्लास में हम 10 मुहर्रम तक की पूरी हिस्ट्री जानेंगे और हमारा हक भी बनता है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे इस्लाफ के साथ क्या हुआ था और कैसे वाक़यात पेश आए थे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को पाकिस्तानी टाइम रात 9 बजे एंड ह्यूस्टन टाइम सुबह 11 बजे और इंडिया में उस वक्त रात के 9:30 बजेंगे। डू नॉट मिस दिस क्लास। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उसे हमारे लिए नाफे बना देना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।